دعا و اذکار کے ناظرین کو السلام علیکم۔ تو ناظرین محترم، دنیا میں دیکھا جائے تو ہر شخص نے خود کو کسی نہ کسی کام میں لگایا ہوا ہے یا وہ مجبوراً لگا ہوا ہے۔ اس سب کا مقصد آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی ہر ضرورت کو خود پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ضرورت آپ کہہ سکتے ہیں رزق، جس میں اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی سواری، تقریباً اس سے جڑی ہر ضرورت آ جاتی ہے۔ تو ناظرین محترم، میں آپ کو 5-6 وظیفے بتاؤں گا جس میں سے جو آپ کو آسان لگے اور بآسانی آپ کر سکیں، آپ وہ وظیفہ شروع کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں آپ دیکھیں گے بے انتہا اضافہ ہوگا۔ تو پہلا عمل یا پہلا وظیفہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں آپ نے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے بعد دوسرا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یا دوسرا عمل یہ ہے کہ سورہ علم نشرح اور سورہ الکافرون کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ رزق کی برکت کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد تیسرا عمل یہ ہے ناظرین کہ جیسے ہی آپ رمضان کا چاند دیکھیں یا چاند ہونے کی خبر آپ کو ملے، یہ 1 ہفتے بعد تقریباً اب رمضان آ رہا ہے، تو 3 مرتبہ آپ نے، جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی یا آپ نے چاند دیکھا، 3 مرتبہ آپ نے سورہ فتح پڑھ لینی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورا سال آپ کو رزق ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین چوتھا وظیفہ یا چوتھا عمل یہ ہے کہ ہر روز 1111 مرتبہ آپ نے یا مغنی پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا مغنی۔ اور اس کے ساتھ مزید آپ نے 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ اس سے رزق میں کثیر اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین محترم آخری وظیفہ یا آخری عمل یہ ہے کہ آپ ہر روز چاشت کی نماز کے بعد، روزانہ چاشت کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا باسطو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے رزق میں فراخی ہوگی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھے وظیفے رزق میں برکت کے لیے۔ اپنی مفید رائے سے آگاہ کرنے کے لیے کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔